بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک نور اللہ۔ لاہور میں 4 عاشقان درود کے مزارات۔ لاہور میں 4 اولیاء کرام کے مزار ایسے ہیں جو قبولیت دعا کے لیے مشہور ہیں، یعنی ان کے مزارات پر جا کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ 4 اولیاء اللہ درود پاک کے پکے اور سچے عاشق تھے، اور آج بھی درود پاک سے محبت رکھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی توسل اختیار کرے، یعنی کوئی ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا مزار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو شخص حاضر ہو کر صاحب مزار کے قدموں کے پاس کھڑا ہو کر 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح درود تاج پڑھنے والے سے خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتی ہے، پھر جو بھی دعا اس وقت مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا مزار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کا نام درود پاک کی کثرت کی وجہ سے تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر با ادب با وضو ہو کر 1000 مرتبہ درود خضری پڑھ کر اس کا ثواب حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخشے اور پھر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ تیسرا مزار غازی علم الدین شہید کا ہے، اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخشا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، ہدیہ کیا جائے، اور پھر جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھا مزار بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ بی بی پاک دامن کے مزار پر درود پاک پڑھ کر جو بھی منت کی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے، وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ نیک بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری، آقا جان پر درود و سلام پڑھ کر گزاری، گناہوں سے بچتے ہوئے گزاری، نیک اعمال کرتے ہوئے گزاری۔ تو ان کے وسیلے سے اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جھولیاں ضرور بھرے گا۔ جیسے اگر آج آپ دنیا میں کسی جگہ کسی کام سے جاتے ہیں اور اگر وہاں آپ کو باس تک پہنچنا ہو تو کتنے وسیلوں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی درخواست لگوانی پڑتی ہے، جو باس کا پسندیدہ بندہ ہو اس سے آپ کو اپنی حاضری لگوانی پڑتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ ان تک پہنچتے ہیں تاکہ آپ کی بات پوری ہو جائے، آپ کی بات مان لی جائے، آپ کا کام بن جائے۔ ایسے ہی اللہ والے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، لیکن اگر نیک بزرگان دین کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو ہماری حاجات جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو نیک بزرگان دین کا وسیلہ اختیار کریں، درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، دعا ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، کسی ایسی جگہ پر انہیں رات ہو گئی جہاں جنگل تھا اور اس میں خطرناک جان لیوا جانور بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آج درود پاک کے علاوہ اور کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ درود پاک ہی میری حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے تو درود پاک کی برکت سے سارے جانور دور بھاگ گئے اور آپ ساری رات سکون سے سوتے رہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ درود پاک پڑھنے والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور درود پاک اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس اور محروم نہیں لوٹاتا، اور درود پاک اپنے پڑھنے والے کو کبھی مایوس اور خالی نہیں لوٹاتا۔ تو درود پاک پڑھیے، کامل یقین سے پڑھیے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں پڑھیے، انشاءاللہ دین اور دنیا کے وہ خزانے میسر آئیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ سے، اس کے حبیب سے جڑتے جائیے، اور اپنی زندگی میں آسانیاں اور اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا قبول فرمائے، پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، سب کی تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔